بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعم وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه فقال الحمد رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده والذم نقيض الحمد والکفران نقیض الشکر. اب مصنف یہاں پر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ تعریف کے لیے حمد، مدح اور شکر تین کلمات، ان تین کلمات میں سے صرف حمد ہی کا انتخاب کیوں؟ تو اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شِعَبِ الشُّكْرِ کہ جب حمد شکر ہی کی ایک قسم ٹھہرا، اشیع للنعم تو وہ نعمتوں کو شامل ہونے کے اعتبار سے زیادہ موضوع ہے، وَأَدَلُّ عَلَى مَكَانِهَا اور معنی پر دلالت کرنے کے لیے بھی زیادہ مناسب ہے. اب کیا فرما رہے ہیں کہ حمد، مدح اور شکر ان تین کلمات میں سب سے زیادہ موضوع اور مناسب یہ لفظ حمد ہے. کیوں لفظ حمد سب سے زیادہ مناسب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حمد شکر کے تمام قسموں کو شامل ہے، اس لیے کہ حمد جمیل اختیاری پر ہوتی ہے، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی نعمت ہو یا نہ ہو. تو اس سے شکر کے اکثر و بیشتر افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو تفصیل اوپر ذکر کی اس اعتبار سے تو شکر زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے، کیونکہ چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے جوارح سے ہو، ہر طرح سے شکر شامل ہوتا ہے. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ شکر جو ہے وہ نعمت کے مقابلے میں صرف بولا جاتا ہے. اگر نعمت نہ ہو تو شکر نہیں. دوسرا، شکر میں ایک اور کمی یہ ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، آیا اس میں وہ خوبیاں اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. جبکہ یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ جس خالق اور مالک کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی تمام کے تمام صفات اور خوبیاں یہ اختیاری ہے. تو یہ معنی اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا جب ان تینوں میں سے لفظ حمد کا انتخاب کیا جائے. اگر لفظ حمد کا انتخاب نہ ہو تو جو معنی مطلوب ہے وہ حاصل ہو سکتا نہیں. اس وجہ سے ان تینوں کے مابین حمد کے لفظ کو منتخب کیا گیا. لخفاء الاعتقاد یہ اسی سوال مقدر کا جواب ہے گویا کہ آدمی اگر کوئی دل میں کسی چیز کا اعتقاد رکھتا ہے تو اعتقاد تو شیء مخفی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی زبان سے شکر ادا کرے تو اس کے دل میں بھی واقعتاً شکر
ہو سکتا ہے اندر گالی دے رہا ہو، اندر برا بھلا کہہ رہا ہو، اور زبان سے زبردستی سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کر رہا ہو، تو یہ بھی تو احتمال ہے۔ تو کہا کہ اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے کلمے کا انتخاب کیا جاوے جس میں ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی کمی باقی رہے، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ لفظ حمد کا انتخاب ہو۔ وما فی آداب الجوارح من الاحتمال، رہ گئی بات کہ حمد کے لیے تو زبان سے ضروری ہوتا ہے، اور یہاں تو جوارح بھی چلتے ہیں شکر میں۔ تو کہا ٹھیک ہے، جوارح کے ذریعے سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی احتمال ہے کہ آدمی اشارے کرتا ہے، اس کے اشارے کا ایک مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ذو معنیین ہوتے ہیں۔ کبھی اشارہ کرتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے اچھی بات کر رہا ہے، پھر اس کو پوچھو تو اس کا کوئی اور مطلب بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ حمد سے زیادہ موضوع اور کوئی لفظ تھا ہی نہیں جسے یہاں پر منتخب کیا جاتا، اس لیے فرما رہے ہیں جعل رأس الشکر والعمدة فیہ، لہذا جعل رأس الشکر، حمد کو شکر کا اساس اور اس کا سب سے بہتر لفظ قرار دیا گیا۔ حمد کو شکر کا سب سے بہتر اساس اور سب سے بہتر لفظ، کہ واقعتاً اگر کسی کی تعریف حقیقی معنی میں کرنا ہے جس میں دور دور تک برائی کا کوئی احتمال باقی نہ رہو، کہا کہ وہ حمد ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمد رأس الشکر، کہ حمد یہ شکر کی جڑ ہے۔ حمد یہ کیا ہے؟ شکر کی جڑ ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سب سے بہترین جز حمد کو قرار دیا۔ ما شکر اللہ من لم یحمدہ، اس شخص نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے اس کی تعریف نہ کی ہو۔ ما شکر اللہ پڑھیں گے، یہ شکرہ کا مفعول ہے، اور من لم یحمدہ یہ شکرہ کا فاعل ہے۔ ما شکر اللہ من لم یحمدہ، جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس شخص نے جس نے اس کی تعریف نہیں کی۔ امام بغوی نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس روایت سے تو اب کیا پتا چلا کہ استعمال کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، اور منقول یعنی روایت کے اعتبار سے بھی حمد سے زیادہ موضوع کوئی اور لفظ ہے نہیں، اس وجہ سے حمد کا یہاں پر انتخاب کیا گیا۔ اب آخر میں بیان کرتے ہیں وَالذَّمُّ نَقِيضُ الْحَمْدِ، چونکہ اس کا الاشیاء تتبین باضدادها، ضد سے کسی بھی چیز کی وضاحت اچھی طرح ہو جاتی ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ الذم نقیض الحمد، کہ ذم یہ حمد کا نقیض اور اس کا ضد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ جو ذم کے ضد میں بولا جاوے، یعنی ذم کے معنی مذمت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا۔ والکفران نقیض الشکر، اور کفران یہ شکر کا نقیض ہے، اس کا ضد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ہے حمد کی ضد اور ایک ہے شکر کی ضد۔ تو آپ اگر اس پر بھی غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ الاشیاء تتبین باضدادها، کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ کہ تعریف کی ضد ذم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، جبکہ شکر کی ضد ذم نہیں ہے، بلکہ شکر کی ضد کیا ہے؟ کفران ہے، یعنی ناشکری ہے۔ تو حمد اور تعریف تو کہیں سے آتا ہی نہیں شکر کے ساتھ، تعریف تو کہیں سے شکر کے ساتھ آتا ہی نہیں، لہذا اس بنا پر ہر اعتبار سے، تمام زاویے سے دیکھا جائے
تو یہاں پر الحمدو سے زیادہ انسب اور کوئی کلمہ ہو سکتا نہیں ہے. یہ ہے لفظ حمد لانے کا اعجاز کہ لفظ حمد ہی یہاں موضوع ہے اور کوئی موضوع نہیں ہے. اور اللہ کی کتاب ہے، ظاہر سے ہے کہ اللہ کی کتاب میں جب کسی اعراب کو لانے میں ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہے تو پورا کلمہ لانے میں کس طرح سے اللہ کی کتاب کے اندر میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے. وَرَفْعُهُ بِالْإِبْتِدَاءِ، اور الحمد مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. اب یہاں سے نحوی بحث شروع کر رہے ہیں. وَخَبَرُهُ لِلَّهِ، اور اس کی خبر للہ رب العالمین ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی آسان بحث اس کو مصنف یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مصنف تو مشکل کو پکڑتے ہیں، آسان کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں. اور یہ کس کو معلوم نہیں کہ بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے قراءات متواترہ اور دوسری ہے قراءات شاذہ. قراءات متواترہ میں اس پر رفع پڑھا گیا ہے، البتہ قراءات شاذہ میں اس پر نصب بھی پڑھا گیا اور اس پر جر بھی پڑھا گیا. اس پر کیا پڑھا گیا؟ تو اس کو تین طرح سے پڑھا گیا: الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین. رفع نصب جر تینوں پڑھے گئے. مگر مبتدا ہونا یہ راجح ہے اور تمام قراء کا اس پر اتفاق ہے جو متواترہ والے ہیں، قراءات متواترہ والے. تو اس وجہ سے مصنف نے اس کو بیان کیا اور پھر اس کی بنیاد پر آگے نصب اور جر والی تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں. وَرَفَعُهُ بِالْإِبْتِدَاء، اور اس کو مرفوع پڑھا گیا مبتدا ہونے کی وجہ سے. وَخَبَرُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور للہ رب العالمین یہ اس کی خبر ہے. وَأَصْلُهُ النَّصَبُ، اور اس کی اصل نصب ہے. کیا مطلب اصلہ النصب؟ کہا کہ دیکھو، ایک ہے الحمد کو قراءات متواترہ میں مرفوع پڑھنا اور دوسرا ہے اصول قواعد عربیہ کے اعتبار سے اس پر اعراب کا ہونا. کہا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر نصب ہونا چاہیے، رفع نہیں ہونا چاہیے. قیاس نحوی کا تقاضا کیا، اس پر کیا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ مصدر جب وہ اس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے، چاہے بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو، جب وہ کسی کی طرف منسوب کر دیا جاوے، اس کی نسبت کسی کی طرف کر دی جاوے، تو اس صورت میں اسے منسوب پڑھا جاتا ہے. اسے کیا پڑھا جاتا ہے؟ منسوب پڑھا جاتا ہے. کیوں منسوب پڑھا جاتا ہے؟ کہا کہ اب وہ مصدر فعل محذوف کا معمول اور مفعول مطلق بنتا ہے. تو اس قاعدے کا تقاضا کیوں؟ اس لیے کہ الحمد للہ، تو حمد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. اب قاعدہ یہ ہے چاہے وہ حرف جر کے ذریعے سے نسبت کی جاوے یا بغیر حرف جر کے نسبت کی جاوے، ہر صورت میں اسے کیا پڑھا جائے گا؟ منسوب پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ منسوب. اور یہ مانا جائے گا کہ اصل میں ہے نحمد الحمد للہ. ایک قول یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. دوسرا قول نقرأ الحمد للہ مفعول بھی. تو دو میں سے کوئی ایک پڑھا جا سکتا ہے.
لہذا اس قاعدے کا تقاضا، اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ اصلہ النصب، کہ اصل قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر نصب ہونا چاہیے. وقد قُرِئَ بِهِ، اور ایک قراءت شاذہ میں اس کو اسی طریقے سے پڑھا بھی گیا. قراءت شاذہ جو تواتر کے بغیر جو قراءتیں وارد ہیں ان قراءات کو قراءت شاذہ کہا جاتا ہے. کہ اس میں اسے وَقُرِئَ بِهِ ایسے پڑھا بھی گیا کہ الحمدللہ رب العالمین. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس پر نصب ہونا چاہیے تھا اصول اور قواعد نحویہ کے اعتبار سے، مگر اس پر نصب نہ پڑھ کر اس پر رفع پڑھا گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، کیا ہوا؟ جب قاعدے کا تقاضا یہ تھا تو نصب ہی پڑھنا چاہیے، قاعدہ کیوں توڑا؟ کہ وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ، اور رفع کی طرف عدول کیا گیا نصب سے، عنہ ای ان نصبی، نصب سے رفع کی طرف عدول کیا گیا. لِيَدُلَّ عَلَى عُمُومِ الْحَمْدِ وَثُبَاتِهِ، تاکہ عموم حمد اور ثبات حمد پر دلالت کرے. تاکہ عموم حمد اور ثبات حمد پر دلالت کرے. کیا مطلب؟ کہ اگر اس پر نحمد الحمد پڑھتے تو اس صورت میں اس میں عموم اور ثبات کا معنی نہیں ملتا، اس لیے کہ عموم اور ثبات کا معنی حاصل ہوتا ہے مبتدا کے ذریعے سے. جسے حاصل ہوتا ہے، اور مفعول مطلق سے جو معنی حاصل ہوتا ہے وہ مصنف بیان کر رہے ہیں، وہ تجدد اور حدوث کا معنی ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے عارضی طور پر ہونے کو بتلانے کے لیے. جبکہ اللہ کی تعریف کوئی شیء عارضی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اپنے اندر عموم، شمول اور ثبات سب لیے ہوئے ہیں. کہ حقیقتاً اس کی تعریف کی جاتی ہے، ہمیشہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہی تعریف کا مستحق ہے. تو یہ ساری چیز اسی وقت ممکن ہے جبکہ اسے مبتدا بنایا جائے اور مرفوع پڑھا جائے. اگر اسے مبتدا نہ بنا کر منصوب پڑھا جائے تو اس صورت میں یہ عموم اور ثبات بالحمد یہ حاصل ہو سکتا نہیں. تو اس کے حصول کے لیے اس میں عدول کیا گیا نصب سے کس کی طرف؟ رفع کی طرف. کیسی باریک باریک ابحاث کو مصنف کیا کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں. کہ لیدل علی عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه، نہ کہ اس کے تجدد اور حدوث پر دلالت کرے کہ جس میں عارضی معنی ہوتا ہے، دائمی اور ثباتی معنی نہیں پایا جاتا ہے، اور وہ مفعول مطلق ہے. جیسے مفعول مطلق میں جلس زیدا جلوسا، زید ایک الگ نوعیت کا بیٹھا، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں بیٹھتا ہے، کبھی ایسا بیٹھا ہے کبھی ایسا بیٹھا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اس میں عارضیت پائی جاتی ہے، حدوث پایا جاتا ہے، دوام اور ثبات نہیں ہے، اور یہ پایا جاتا ہے کس میں؟ مبتدا میں. لہذا اس بنا پر نصب سے رفع کی طرف عدول کیا گیا. وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنصَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ لَا تَكَادُ تُسْتَعْمَلُ مَعَهَا. اور حمد ان مصادر میں سے بھی ہے جو عام طور پر افعال مضمرہ یعنی افعال محذوفہ کی وجہ سے منسوب ہوتے ہیں. لا تکاد تستعمل معها، اور اس کا استعمال ایسے ہی ہوتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اصل میں حمد یہ ان مصادر میں سے بھی ہے جن مصادر کا اکثر و بیشتر استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ افعال مضمرہ کا مفعول مطلق ہو کر ہوتا ہے. افعال مضمرہ کا اور افعال محذوفہ کا مفعول مطلق بنا کر ہوتا ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے عام روش سے ہٹ کر اسے مستقل طور پر الگ اعراب دے کر
ایک نیا معنی دیا گیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہ ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہ ہو۔ تو اسی لیے فرما رہے کہ وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنْصَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ لَا تَكَادُ تُسْتَعْمَلُ مَعَهَا، کہ جیسے عربی زبان میں شکرا لک، غفرانک، لبیک، سبحانک، تو اسی طریقے سے کہا اس کا استعمال بھی حمدا لک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام افعال وہ ہے جو افعال محذوفہ کا مصدر یعنی اس کا مفعول مطلق بن کر کیا ہوتے ہیں، منصوب ہوتے ہیں۔ حمدا للہ، کبھی خطیب بہت جوش میں ہوتا ہے تو ایسا بھی کہتا ہے نا، حمدا للہ، تو اب اس کا استعمال اس طریقے سے عربی زبان میں عام ہے، تو یہ کہا انہی افعال میں سے ہے، مگر یہاں پر قرآن کریم نے اس کو ایک الگ حیثیت دے کر اس طریقے سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حمد اور تعریف نہیں ہو سکتی ہے، جو مطلوب ہے، جس میں ثبات اور دوام ہے۔ یہ لفظ حمد سے فارغ ہوئے، اب آ رہے ہیں وَالتَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْجِنْسِ، کہ حمد پر جو الحمد الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ لام تعریف اس میں جنس کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ الف لام کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے حرفی۔ پھر الف لام اسمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو۔ الف لام حرفی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو قسمیں، الف لام حرفی زائد اور الف لام حرفی غیر زائد۔ الف لام حرفی زائد وہ اس کو کہا جاتا ہے جو نکرہ کے علاوہ پر داخل ہو۔ کس پر؟ نکرہ پر جو داخل ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الف لام حرفی غیر زائد، جو نکرہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے رجلن سے الرجل، کتابن سے الکتاب، تو جتنے بھی حمدن سے الحمد، تو جتنے بھی نکرہ پر داخل ہوتے ہیں اور اسے معرفہ بنا دیتے ہیں، ان تمام کے تمام الف لام کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف لام حرفی غیر زائد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکارت کو ختم کر کر اس میں تعریف پیدا کرتا ہے، اس لیے وہ زائد نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا؟ غیر زائد ہوا۔ اب اس کی چار قسمیں آپ نے پڑھی، الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی اور الف لام عہد خارجی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان چار میں سے الف لام جنسی کا ایک احتمال ہے یہاں، یا الف لام استغراقی کا احتمال ہے، عہد ذہنی اور عہد خارجی کا کوئی یہاں پر احتمال ہے نہیں۔ تو مصنف کے نزدیک جنس کا معنی عام طور پر جمہور کے یہاں پر جنس کا معنی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ تعریف فیہ للجنسی، اور الف لام تعریف یہاں پر جنس کے لیے، وہ معنی ہو، اور اس کا معنی ہے الاشارۃ الی ما یعرف کل احد ان الحمد ما هو۔ اچھا، اب کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو اگر الف لام جنسی مانا جائے تو الف لام جنسی ماننے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں کہ الف لام جنسی ماننے کی صورت میں اس کا یہ مراد اور معنی واضح ہوگا کہ الاشارۃ الی ما یعرف کل احد، کہ یہ کہا جائے گا کہ جن سے حمد ثابت ہے اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ایسی اللہ کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، ہر کس و ناقص اسے جانتا ہے کہ تعریف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہونی چاہیے نہیں، اور اگر کسی کی ہو بھی تو وہ عارضی ہوگی، دائمی تو اللہ ہی کی ہوگی، دائمی تو اللہ ہی کی ہوگی۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو معنی ہے، کون سا معنی؟
کہ ہر شخص اس سے واقف ہے، یہ اس وقت معنی حاصل ہوگا جبکہ لام تعریف جنس کا مانا جائے. جبکہ لام تعریف کون سا مانا جائے؟ جنس کا مانا جائے. ان الحمد ما ہوا، کہ ہر شخص جانتا ہے کہ تعریف وہ ہے جو اللہ کی جائے. ہر مسلمان جانتا ہے، بلکہ بہت سارے وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی چیزوں کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں، اور نہ مانتے ہوئے بھی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یار کیسا پہاڑ بنایا، کیسا دریا بنایا اس نے، بنانے والے نے. نہیں مانتے پھر بھی. تو کہا کہ چارے نہ چارے، ہر ایک اس کی تعریف سے واقف ہو، انجان میں یا جانتے ہوئے. کہا یہ معنی اس وقت ہوگا جبکہ اس پر الف لام میں تعریف للجنس مانا جاوے، جبکہ اس پر الف لام میں تعریف للجنس مانا جاوے. وقیل، مصنف کو استغراق والی رائے زیادہ مناسب نہیں معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہہ رہے وقیل اور ڈھیلا. اور ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ یہ استغراق کے لیے. اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہ اذ ما من خیر الا وهو مولیہ بوسط او بغیر وسط كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. اب بیان کر رہے ہیں کہ استغراق کے لیے مانو تو کیا فائدہ ہوگا؟ اذ الحمد فی الحقیقت کلو لہو، اس لیے کہ حمد کا ہر فرد ثابت ہے اللہ کے لیے. یعنی کسی اور کی بھی تعریف کرو تو اللہ ہی کی تعریف ہوگی. تو اس کا ہر فرد، استغراق اس کو کہتے ہیں. استغراق کے معنی کیا ہے؟ کہ فلاں آدمی نیند میں مستغرق ہے، یعنی ڈوبا ہوا، حضرت سو گئے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہے. فلاں آدمی مطالعے میں مستغرق ہے، فلاں آدمی. تو استغراق کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں پورے طور پر انوالو ہو جانا، بکمالی ہی و بتمامی ہی، جمع کے صیغے کے ساتھ. واحد حاضر جمع غائب نہیں، بلکہ جمع حاضر. بلکہ کیا ہے؟ یعنی دل، دماغ اور جسم سب کے ساتھ میں. اس کو استغراق. تو استغراق ایک فرد کو شامل ہوتا ہے. اذ ما من خیر الا وهو مولیہ، کہ جو بھی خیر ہے دنیا میں یا آخرت میں، وَهُوَ مُوَلِّيهِ، وہ اللہ ہی اس کا عطا کرنے والا ہے، اس کو وجود بخشنے والا ہے. بِوَسْطٍ أَوْ بِغَيْرِ وَسْطٍ، چاہے وہ واسطے کے ذریعے سے ہو چاہے بغیر واسطے کے، چاہے وہ واسطے سے ہو چاہے وہ بغیر واسطے کے. تو جتنا بھی خیر ہے. اب انسان ہوائی جہاز میں بیٹھا، بولے کتنا شاندار ہوائی جہاز ہے. تو انسان کے دماغ میں ہوائی جہاز کی آئیڈیا ڈالنے والا کون؟ اللہ. تو یہ ہو گیا بی وسطین. یہ کیا ہو گیا؟ وہ بغیر وسطین. درخت اللہ نے کتنا شاندار بنایا، پہاڑ کو اللہ نے کتنا شاندار بنایا. یہ بغیر وسطین. تو اگر کسی چیز کو انسان بھی بناتا ہے تو وہ کہاں سے؟ اس کے دماغ میں آئیڈیا ڈالنے والا، اس کے لیے اس کے اسباب کو مہیا کرنے والا، وہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کمپیوٹر انسان نے بنایا. تو انسان کیا سمجھتا ہے؟ منچو ڈنگرے نیست. ابے ٹھیک ہے تو نے بنایا، لیکن غیر وسطی. تو اگر کسی چیز کو انسان بھی بناتا ہے تو وہ کہاں سے؟ اس کے دماغ میں آئیڈیا ڈالنے والا، اس کے لیے اس کے اسباب کو مہیا کرنے والا، وہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کمپیوٹر انسان نے بنایا. تو انسان کیا سمجھتا ہے؟ منچو ڈنگرے نیست. ابے ٹھیک ہے تو نے بنایا، لیکن اگر اللہ تجھے دماغ میں بھیجے کی جگہ بھوسا دیتا تو کمپیوٹر بناتا. بندر سے برا حال ہوتا. بندر تو پھر بھی ٹھیک ہے.
تو اس لیے اب جو بھی کچھ انسان کرے وہ سب کے سب کرنے کے پیچھے اس کو توانائی دینے والا، اسے عقل دینے والا، اسے سمجھ دینے والا، اس کو پلاننگ کی قدرت دینے والا، ان چیزوں کو بنانے کے لیے اسباب مہیا کرنے والا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو کہیں نہ کہیں جا کر لنک کہاں پر مل جاتی ہے؟ اللہ سے جڑ جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ مُوَلِّيهِ بِوَسْطٍ وَبِغَيْرِ وَسْطٍ كما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہوئی وہ اللہ ہی کی جانب سے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں کوئی نعمت دے سکتا نہیں ہے. چھین تو سکتا ہے کوئی لیکن دے سکتا نہیں ہے. وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ تَعَالَى حَيٌّ قَادِرٌ مُرِيدٌ عَالِمٌ، کہا اس میں اس بات کی بھی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کا بھی احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات یہ زندہ ہے، قادر ہے، اپنے ارادے اور اپنے علم سے سب کچھ کر رہا ہے. اسی لیے امام آلوسی وغیرہ تو اس کو استغراق کے لیے راجح قرار دیتے ہیں کہ جنس سے بھی زیادہ اچھا معنی ملتا ہے استغراق میں. کس میں ملتا ہے؟ استغراق میں. اگرچہ عام طور پر لوگوں کا رجحان جنس کی طرف، مگر بعض لوگوں نے اس کے استغراق کو بھی، بہرحال دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں ماننے کی صورت میں. اذ الحمد لا يستحقه الا من كان هذا شأنه، اس لیے کہ حمد کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ شان ہو، یعنی جو زندہ ہو، قادر ہو، اپنے ارادے سے کرتا ہو، اپنے علم سے کرتا ہو. اب اخیر میں بیان کر رہے ہیں وَقُرِئَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدِ لِلَّهِ بِاتِّبَاعِ الدَّالِ اللام، وبالعکس الحمد للہ بھی پڑھا گیا اور الحمد للہ بھی پڑھا گیا، یعنی دونوں طرح سے. یا تو دال کو لام والا اعراب دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ الحمد للہ، اس لیے کہ لام مجرور ہے تو دال کو بھی وہی اعراب دے دیا گیا تو اس پر بھی کیا آئے گا؟ جر آئے گا. تو اس کو بیان کر رہے ہیں بِاتِّبَاعِ الدَّالِ اللام، کہ دال کو لام کے تابع کر دیا گیا، دال کو لام کے تابع کر دیا. وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی. تو اس کے برعکس کیا ہو جائے گا کہ دال کا جو ضمہ ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ لام کو. تو کیا ہو جائے گا؟ الحمد للہ. یہ لیکن یہ قراءات شاذہ ہے. ہمارے مصنف چونکہ بڑے قاری صاحب ہے، یعنی قراءات کے ماہر ہے، اس وجہ سے ہمارے مصنف قراءات شاذہ اور تمام قراءات کی طرف اشارہ. تنزیلا لہما من حیث انہما یستعملان معا منزلۃ کلمۃ واحدۃ. سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کون سی نئی بات لے کر آئے آپ، ایسا کیسے ہو گیا؟ اس کو اس کے تابع نہ اس کو اس کے تابع. تو کہا کہ بھائی تنزیلا لہما من حیث انہما یستعملان معا منزلۃ کلمۃ واحدۃ، اس طور پر کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ہمیشہ مستعمل ہوتے ہیں، تو گویا کہ دونوں کو ایک کلمہ کر دیا گیا، دونوں کو ایک کلمہ. کہا کہ ہمیشہ جہاں حمد ہوگا وہاں پر للہ ہوگا، تو یہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو رہے. تو کہا دونوں کو ایک جیسا کلمہ کر دیا گیا. اصل میں اعتراض ہوتا تھا کہ ایسے تابع کیسے بنائے؟ تابع تو اس وقت بنا سکتے ہیں جبکہ وہ ایک ہی کلمہ ہو، یہاں تو ایسا ہے نہیں. تو کہا اس کا استعمال ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ ایک کلمے جیسا ہو گیا. اس وجہ سے یہ احتمال ہے کہ اس طرح سے بھی پڑھا گیا کہ الحمدللہ کے بعد دوسرے الحمدللہ اور اس کے ساتھ الحمدللہ اور الحمدللہ. اس طریقے سے اس کو تینوں طریقے سے، چاروں طریقے سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے.